الجبرے کا ایک قاعدہ ہے کہ نفی جب نفی سے ضرب کھائے تو حاصل ضرب جو ہے وہ جمع آتا ہے. نفی جب نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جواب جمع کی صورت میں برآمد ہوتا ہے. جو مرنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مار بیٹھے، اپنے آپ کو ختم کر بیٹھے، تو جب موت آئی تو ان کی موت کو موت آئی تو وہ عین حیات بن گئی. فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. پھر سنیے، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. تو یہ حقیقی زندگی ہے جس زندگی کا روپ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو یہ حیات نور ہے جو اللہ ان کو نصیب فرماتا ہے. اس لیے یہ ذہنوں میں خوشبو بن کے زندہ رہتے ہیں، خیالوں میں یاد بن کے زندہ رہتے ہیں، دلوں میں دھڑکن بن کے زندہ رہتے ہیں. ان کے نقوش کبھی بھی مدھم نہیں ہوتے. دنیا کے اوپر بادشاہوں کے نام مٹ جاتے، ان کے تذکرے نہیں مٹتے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ عالی مرتبت علماء کرام اور تاریخ کے طالب علم اس کے علاوہ شاید کوئی بھی جواب نہ دے سکے. اچھا میں پوچھتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور تشریف لائے تھے اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت کا پاورفل حکمران. لیکن آج اس کا نام بیان کرنے سے بہت سارے لوگ قاصر ہوں گے. چلو میں نے پوچھا کہ اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو اس زمانے کے کسرا کا نام جانتے ہیں. اس دور کی دوسری بڑی سپر طاقت کے حکمران کسرا ایران کا نام زمانہ نہیں جانتا، بلکہ 150 حکمران اس خاندان کے تخت نشین ہوئے. 3150 سال ان کا دور حکومت. لیکن شاید اس بھری مجلس کے اندر چند ایک لوگوں کے سوا کوئی بھی نام نہ بتا سکے. لیکن اگر میں اس مجلس میں ڈھونڈ کے سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار اس دور کی سپر طاقت کے حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے. اس دور کی دوسری سپر طاقت کے حکمران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے. اس دور میں سرزمین ہند کا حکمران کون ہوتا تھا ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے. لیکن بلال حبشی کالے رنگ کا، ہونٹ موٹے، لیکن جو ہے وہ روح پہ نام نقش ہے. تو اقبال تڑپ کے بولتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. سلطنت روم کا شہنشاہ وہ فنا ہو گیا، زمانے میں اس کا نام بھی نہیں آتا. لیکن بلال حبشی کا نام آج بھی دھرتی کے اوپر بھی زندہ ہے، عرشوں پہ بھی زندہ ہے. تو یہ ہے حیات طیبہ کا روپ. اس لیے ہمیں اس زندگی کو اس طرح گزارنا ہے جس طرح ہمارے رب نے گزارنے کا حکم کہا، حکم دیا. اگر اس طرح اس زندگی کو گزاریں گے تو پھر ہم مرنے کے بعد بھی زندہ ہوں گے، ورنہ ہم دنیا کے اوپر رہ کے بھی مردہ قرار پائیں گے. اور دوسرا، ہماری زندگی انسانوں کی زندگی نہیں ہوگی بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوگی. اولئک کالانعام بل ہم اضل. فرمایا یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. یعنی انسان ہیں، اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، ہوش و حواس، فہم و ادراک، بولنے کہنے کا سلیقہ سب موجود ہے، لیکن مقصد زندگی سے غافل ہونے کی وجہ سے چوپایوں سے بھی بدتر ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے اگر یہ اپنے مقصد کو نہیں پہچان سکتا. اولیاء اللہ نے اس دنیا کی زندگی میں آ کے اپنے مقصد کو پہچانا ہے اور پھر اس مقصد کی پہچان کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی کہ بھٹکی ہوئی مخلوق کو اس مقصد پہ لایا جائے. اور اس کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، شعوری کوشش کی، محنت کی، اپنے آپ کو بھی نمونہ بنایا اور اپنی تعلیمات کو ان کے لیے پھیلا دیا. اور آپ دیکھیں کہ اولیاء نے پھر جہاں گئے وہاں شعور کا نور بانٹا، وہاں اجالے بانٹے، وہاں روشنیاں بانٹی. اور اولیاء کا فیضان نسلوں تک پھر منتقل ہوتا ہے. میں اور آپ اگر اپنے نسب نامے دیکھیں تو 5ویں پشت میں نہیں تو 7ویں پشت میں، 7ویں پشت میں نہیں تو 8ویں پشت میں، یا بچن لال
आबा अजदाद में आएगा या फिर मंगल सिंह आएगा। यहाँ कोई पैगंबर नहीं आया, सूफिया आए थे जिन्होंने आके हमारे आबा अजदाद को दीन सिखाया, दीन पढ़ाया। और आज अल्लाह के फजल से, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के करम से हम इतने लोग इस्लाम के नूर से माला माल हैं। इस वक्त जो मर्दम शुमारी के इदादो शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक 25 करोड़ की आबादी यहाँ है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो मुसलमान हैं। तो ये इस्लाम का नूर इस तरह बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद के बाकी ममालिक में, यहाँ इंडिया में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, तो ये नूर जहाँ एक भी पैगंबर नहीं आया है वहाँ उजाले फैल जाते हैं और इस्लाम के उजाले और रोशनियाँ फैल जाती हैं। तो ये इन बुजुर्गों का मरहून मिन्नत है, जो ख़ानदानी शख्स हैं, जो फ़र्ज शनास हैं और जो एहसान शनास लोग हैं, वो कभी भी अपने मोहसिनों की नाकदरी नहीं करते। चूँकि बुजुर्गों के तवस्सुत से इस्लाम का नूर इस खित्ताए हिंद को नसीब होता है, इसलिए यहाँ का अगलब जो तबका है वो शुक्रगुजार है बुजुर्गों का और अहलुल्लाह से अकीदत का रिश्ता मुस्तहकम किए हुए हैं। और ये मुस्तहकम रिश्ता ही उनके ईमान की हिफाजत का सबब व ज़रिया है। अल्लाह अकबर। अगर तारीख पढ़ें तो ये बुजुर्ग थे जिधर से गुजरते गए इस्लाम का नूर बांटते चले गए। मैं ये भी कहता हूं कि जितनी लंबी तकरीरें हम कर रहे हैं, इन बुजुर्गों ने इतनी लंबी तकरीरें भी नहीं की, बस इनकी खामोशी ही दीन बांटती रही। चूंकि जो अहम चीज होती है वो किरदार होता है। हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैह रहमा फरमाते हैं, जिस शख्स की खामोशी फायदा नहीं देती उसकी तकरीर भी फायदा नहीं देती। मतलब क्या? जिसका किरदार असरअंदाज नहीं होता उसकी गुफ्तार असरअंदाज भी नहीं होती। जो गुफ्तार दिल की अथाह गहराइयों से ना निकली हो वो तितलियों की तरह हवाओं में उड़ जाती है और तहलील हो जाती। और जो दिल से निकली हो, फारसी वाले कहते हैं अज दिल खेजत बस दिल रेजत, जो चीज दिल से निकलती है वो दिल में उतरती है और घर कर जाती है। और हमारे असलाफ की थोड़ी गुफ्तगू भी दिलों में घर कर गई। और आज मुख्तलिफ चैनल्स पे देख लीजिए, सोशल मीडिया पे देख लीजिए और हमारे लाइव इज्तिमाआत देख लीजिए, इतनी तकरीरें तो माजी में कभी नहीं होती थी, लेकिन आज सिर्फ गुफ्तगू और तकरीरें रह गई, अमल मफकूद हो गया, इसलिए कि ये हलक से ऊपर ऊपर है। असरअंदाज जो होता है वो किरदार होता है। मेरे और आपके आका और मौला हुजूर खत्मुल मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 63 बरस आप देखिए, 63 बरस हुजूर की जिंदगी के, और 40 साल हुजूर ने ऐलान नबूवत ही नहीं किया। आखिरी 23 साल हुजूर ने तबलीगी जुद्दोजहद की है, और उसमें भी हुजूर के खुतबे उठा के देख लीजिए, कोई खुतबा भी 15-20 मिनट से ज्यादा का नहीं है, लेकिन जो कहा वो रूह में उतरा। इसलिए सूफिया देख ले आप, अगर तलाश करने जाएं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमा के खिताबात तो आपको कितने मिलेंगे। अगर आप खुतबे ढूंढने निकले तो हजरत सुल्तान बाहू अलैहि रहमा के खुतबे कितने मिलेंगे आपको। उनकी लंबी लंबी, हमारी तकरीरों की तो किताबें छपी हुई हैं, उनकी तकरीरों की कितनी किताबें आपको मिलेंगी। उनकी तकरीरों ने असर नहीं पैदा किया, उनकी खामोशी और निगाहों ने असर पैदा किया। उनका किरदार असर पजीर हुआ है लोगों के रवैयों पर, लोगों के तर्ज जिंदगी पर, लोगों के अमल पर। इसलिए हमें जरूरत है कि अपने किरदार को मजबूत बनाएं। अगर खामोशी मौसर हो जाए तो फिर तकरीर भी मौसर हो जाती है। इकबाल ने जब शिकवे की जुबान खोली और बहुत सारे इतराजात किए तो उसमें जो जवाब आया तो उसमें से एक जवाब भी ये था कि वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बल्कि तबई न रही, शोला में काली न रही, रह गई रस्म आज़ां रूह बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, मस्जिदें मरसिया खाएं कि नमाजी न रहे, यानी साहिब औसाफ वो हिजाजी न रहे। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमारे बर्रे सगीर पाक व हिंद के अंदर कितने लोग आए थे जिन्होंने इस्लाम फैलाया। वो लाखों की तादाद में तो नहीं थे, वो अगर शुमार करे पूरे पूरे इलाके में एक ही शख्स था, लेकिन वो रोजी रोटी कमाने आए थे ताजर। फिर उनसे असर लोगों ने कबूल किया तो इस्लाम के नूर से माला माल हो गए। आए थे वो रोजी रोटी कमाने, लेकिन उनके किरदार ने ऐसा असर छोड़ा
کہ پھر اسلام کا چراغاں یہاں ہو گیا. کتنے لوگ آئے تھے, 1000 کی تعداد بھی شاید نہ بن پائے. دوسری جانب آج کے دور کا المی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اسی عرب سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ, تاجر بھی, علماء بھی, اہل علم بھی, یورپ, امریکہ اور دیگر جو ہے وہ بلاد عالم کے اندر موجود ہیں. یہاں سے بھی کسی ملک کے اندر 1 لاکھ ہیں, کسی کے اندر 2 لاکھ ہیں, کسی کے اندر اس سے کم یا زیادہ ہیں. تو یہاں سے مسلمان کفر کے علاقے میں آئے تو چند 100 لوگ تھے تو انہوں نے پورے علاقے کو بدل دیا, اور یہ لاکھوں لوگ کفر کے علاقے میں گئے ہیں, وہاں تو کوئی ایک بھی کافر نہیں رہنا چاہیے. لیکن جب ان علماء سے پوچھیے, مولانا زبیر صاحب ہیں, باقی, کہ وہاں جب یہ جاتے ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ دعا کرو کہ ہماری اولادیں مسلمان رہ جائیں. وہ کافروں کے دیس میں آئے اور یہاں اسلام دے کے گئے, اور ہم لوگ کافروں کے دیس میں گئے ہیں اور ہمیں حفاظت اپنی اولادوں کی کرنی پڑتی ہے کہ یہ ان کا رنگ قبول نہ کر لیں. تو پھر مطلب کیا ہوا کہ آج کا مسلمان اور اس دور کا مسلمان تبلیغ کے اعتبار سے, واعظ کے اسلوب کے اعتبار سے آج جدید خطابت کے رنگ اور نکھر کے بہت زیادہ نمایاں ہو گئے ہیں. اس فن پہ کتابیں دستیاب ہیں, ذرائع ابلاغ بہت سارے میسر ہیں. پہلے اتنے لوگوں پر کے لیے خطاب کرنا مشکل ہوتا تھا, اب اس سے بھی 50 گنا لوگ زیادہ ہوں تو ایک خطیب یہاں بیٹھ کے, بلکہ لائیو ایک چینل کے اوپر بیٹھ کے پوری دنیا پہ اپنا میسج دے رہا ہوتا ہے. آسان ہو گیا, لیکن اس کے باوجود آج وہ اثر پذیری اس لیے نہیں رہی کہ رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے. ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے, تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہماری پستی, ذلت, زبونحالی کا سبب کتاب رحمت سے دور ہو جانا ہے. ہم صرف جو ہے وہ نام کے مسلمان رہ گئے, وہ کام کے مسلمان تھے. ان کی ہماری تقریر رہ گئی, ان کا رویہ تھا, ان کا عمل تھا, اور ان کا کردار تھا. تو وہ کردار اثر پذیر ہوتا ہے. اس لیے صوفیاء کی صحبت میں آنے کا مقصد ہمارے لیے یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کی صحبت کا نور پا کے اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں. چونکہ خاموشی مؤثر بنے گی تو تقریر مؤثر بنے گی. تو اللہ جل شانہ اس آستانہ رحمت کو, اس آستانہ نور کو, جن کے بزرگان نے رشد و ہدایت کا نور ایک زمانے میں پھیلایا, وابستگان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس در کی برکتیں عطا فرمائے, اور ہم سب کو مقصد حیات کو سمجھنے کی توفیق دے. یہ تھوڑی سی زندگی ہے, اس زندگی کو اپنی آخرت کے لیے لگا دینا چاہیے. مقصد حیات کو اچھی طرح سے ہمیں حاصل کر لینا چاہیے. ہم دنیا کے اوپر آئے کیوں ہیں؟ صرف روزی روٹی کمانے آئے ہیں. وہ تو چونٹی بھی گھر سے نکلتی ہے, صبح نکلتی ہے, شام تک رزق حلال کماتی ہے, کسی کو ضرر نہیں دیتی, خود کھاتی ہے, بچوں کو کھلاتی ہے, موسم برسات کے لیے اپنی بل میں کھانا جمع بھی کر لیتی ہے. یہ اگر کام انسان کا بھی ہو کہ اس نے بھی کھانا ہے, پکانا ہے, اور اس نے جو ہے وہ اپنا گھر بنانا ہے, یہ کام تو اشرات الارض اور کیڑے مکوڑے بھی کر رہے ہیں. انسان اپنے دیگر مشارکات سے افضل اور اشرف کیوں ہے؟ اس کا سبب اور اس کا ذریعہ کیا ہے کہ یہ کیوں باقی مشارکات سے افضل ہے اور باقی مشارکات سے جو ہے وہ اعلیٰ ہے؟ تو اس کا سبب صاحب یہی ہے کہ اس نے اپنے مقصد حیات کو اور مقصد زندگی کو سمجھا. انسانی فطرت ہے کہ وہ بھاگتا ہے نقد کی طرف, اور دنیا کی زندگی اس کے لیے ایک میٹھا خواب ہے. حلم کہا گیا, میٹھا خواب, اور وہ بھول جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹوٹ کے بکھر جانے والی چیزیں اور یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے. دنیا اس کو میٹھی لگتی ہے, دل آویز لگتی ہے, اور اس دل آویزی میں اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی سے منحرف ہو جاتا ہے. جو اس کا مقصود حیات تھا, جس کے لیے اس کی تخلیق ہوئی ہے, اس سے وہ پھر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے انداز کے اندر حضرت انسان کی اس فطرت کو بیان بھی فرمایا اور اس کو جھنجھوڑ کر کے کہا کہ تیرا ان دنیا کی بھول بھلیوں میں کھو جانا مقصد نہیں تھا. تیرا مقصد اپنے مالک کی رضا جوئی اور اس کے قرب کی تلاش تھی.
تو فرمایا بل توسرون الحیات الدنیا، تمہارا ترجیحی انداز کیا ہے کہ تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور آخرت دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے آخرت، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ دنیا جتنی بھی ہو، ایک آدمی 100 سال بھی زندگی پائے تو پھر بھی تو موت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب قبض روح کے لیے اسرائیل آئے تھے تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں، تو انہوں نے تھپڑ لگا دیا، فلطم علی وجہہ، تو واپس چلے گئے تو کہا مالک ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، تو کہا پھر جا میرے بندے کے پاس اور اسے کہہ کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے گا اور جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دے۔ حاضر خدمت ہوئے، پوچھا کہ پھر دوبارہ آگے ہو؟ کہا کہ بس آپ کے عمر کے اضافے کا سندیشہ لے کر آیا ہوں، کسی بیل پہ ہاتھ رکھیے گا، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو بولے پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر موت۔ کہا اگر پھر بھی ہے تو ابھی روح قبض کر، 100 سال بھی جئیں گے تو پھر بھی موت ہے، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ اگر کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا اس ظاہری زندگی میں تو انبیاء کو موت نہ آتی، لیکن یہ ضابطہ ان پر بھی پورا ہوا۔ شہنشاہ، کج کلا بادشاہ، بڑے بڑے حکامات، دانشور، صحت مند افراد بھی آغوش موت میں اتر گئے۔ میں اور آپ ہوتے کیا ہیں؟ ہم تو ایک ایسا جرثومہ جو خوردبین سے بھی پورا دکھائی نہیں دیتا، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ انسان ذرا دیکھ تو ہے کیا، وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے لشکر کیسے۔ وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کے تکبر کو خاک میں ملانا جانتا ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ کرونا وائرس سے پوری دنیا کا نظام معطل کرنا جانتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، کہا آخرت بہتر بھی ہے، دائمی بھی ہے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ خندق کھودتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا اللہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے۔ یہ زندگی اچھی بنا لیں، میں نہیں آپ کو روکتا، گھر بھی اچھا بنا لیں، گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے، اچھا کھائیں اچھا پہنے، بالکل نہیں روکتا، شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن یہ چیزیں اگر آخرت کے سودے پر ہوں، آخرت کو برباد کر کے حاصل کی جائے تو یہ خسارے کا سودا ہے۔ اور اگر آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے تو یہ راستے ملتے ہیں، ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے۔ تو آئیے یہ جہاں بھی سوار لیجئے، وہ جہاں بھی سوار لیجئے، میں اور آپ ایک ایک سانس اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے بسر کریں، ہم جیے تو اس کے لیے، ہم مرے تو اس کے لیے۔ اللہ ہم کو دنیا آخرت کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دن کا آغاز نماز فجر سے ہوتا ہے اور سونے سے پہلے بھی وہ سجدہ ریز ہو کے اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور جو دن خیریت سے گزرا اور عافیت کی گود میں نیند لینے کے لیے بڑھ رہے ہیں تو وہ شکرانے کا سجدہ کر رہے ہیں کہ مالک تیری توفیق سے مجھے خیریت سے یہ دن گزارنا نصیب ہوا۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو۔ اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ تمہیں توفیق اس نے عطا کی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب کہ ان کے سر پتھروں سے کوٹے جا رہے ہیں، کچلے جانے کے بعد پھر دوبارہ سر صحیح کر دیے جاتے ہیں، پھر پتھروں سے ان کے سر کوٹے جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کے سر صحیح کر دیے جاتے ہیں۔ جبریل امین نے کہا حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کیا کرتے تھے، نماز میں سستی کیا کرتے، نمازوں پر بوجھ تھا کہ یہ وقت ہو گیا ہے اب پڑھنی پڑے گی، دیر کرتے رہتے، پہلے پڑھنا ہی نہیں چاہتے تھے، اگر پڑھنی پڑھ بھی جاتی تو پھر نماز کی وجہ سے ان کے سر بوجھل رہتے تھے۔ آج ان کے وہ سر کوٹے جائیں گے۔ نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے مخاطب ہوں، ماں باپ کو زور نہ لگانا پڑے، آپ کی منتیں نہ کرنی پڑیں، آپ کے ترلے نہ کرنے پڑیں، آپ کو جھڑکنا نہ پڑے، جب حیا علی الصلاۃ کی آواز آئے تو بستر سے چھلانگ لگا کے اٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوا ہے، میرے نام میسج ہے۔
طلباء سے کہوں گا کہ استاد کو بیدار نہ کرنا پڑے تمہیں، جب اذان کی صدا آئے تو خود اٹھ کر کے مصلی پہ آ کے بیٹھ جاؤ کہ میرے رب کا بلاوا میرے نام آیا۔ اپنے ہم عمر لوگوں سے کہوں گا طبیعت کی کمزوریوں کے باوجود رب کے بلاوے پہ مصلی پہ بیٹھ جاؤ۔ نماز کا چھٹکارا نہیں ہے، رستگاری نہیں ہے۔ زکوٰۃ نصاب پہ واجب ہوتی ہے، حج استطاعت پہ واجب ہوتا ہے، روزہ صحت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر شیخ فانی ہے یا ایسی بیماری ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، فدیہ دے دے۔ مسافر کو چھوٹ ہے، بیمار کو چھوٹ ہے کہ وہ دیگر ایام میں اس کی قضا کر دے، لیکن نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ بیمار ہے تب بھی پڑھے گا، صحت مند ہے تب بھی پڑھے گا، حضر میں ہے تب بھی پڑھے گا، سفر میں ہے تب بھی پڑھے گا۔ بالغ کے اوپر نماز کی کسی صورت میں بھی رخصت نہیں ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ وضو کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے تو تیمم کر لے، حالت سفر میں ہے قصر کر لے، آدھی پڑھ لے، پوری نہ پڑھے۔ دشمن کے مقابلے میں ہے صلاۃ الخوف کی صورت میں پڑھ لے۔ یہ نماز کا مسئلہ ہے، اتنی اہم نماز ہے۔ تو جن کے سر بوجھل رہے نماز سے، سردیوں میں ہوتا ہے اوپر نیچے نمازیں آ رہی ہوتی ہیں، ابھی عصر پڑھ کے گھر پہنچے تو پھر مغرب کی آ گئی، مغرب کر کے پہنچے تو پھر عشاء کی آ گئی، تو کئی لوگ کہتے ہیں اے تو مولویاں نے آت چکی ایک، ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں۔ تو کیوں شوق نہیں ہے تمہیں؟ ایک نماز کے بعد وہیں بیٹھ کے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد میں قیام کرنے والا اللہ اکبر، فرشتے ناز برداریاں کرتے ہیں۔ مسجد میں صحابہ بیٹھ جاتے ہیں، ایک نماز پڑھی اب دوسری پڑھ کے جائیں گے، دوسری پڑھی تب تیسری پڑھ کے جائیں گے، اور جب نماز کا وقت آتا تو وہ انتظار کرتے کہ ابھی تک اذان نہیں ہوئی۔ اور حضور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کے لیے کہتے تو کہتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نا نماز کو، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ تو یہ دل کا قرار ہے، راحت قلب محمد ہے صلی اللہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر، یہ معراج کا تحفہ خاص ہے جو ہمیں نصیب ہوا۔ غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر موجود عیب کو اس کی پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے حضور سے پوچھا کہ بعض اوقات کسی میں کوئی عیب موجود ہوتا ہے اور اس کو اگر بیان کیا جائے، وہ تو اس کے اندر موجود ہوتا ہے، تو فرمایا اس کو اگر بیان کیا جائے جو موجود ہوتا ہے یہی تو غیبت ہے، اور اگر موجود نہیں ہے تو بیان کیا جائے یہ تو بہتان ہوگا، جو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور کسی کے اندر عیب موجود ہو اور اس کو بیان کرنا اور اس کی شرعی ضرورت نہ ہو۔ آپ کو عدالت میں گواہی دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، کسی نے آپ سے نہیں پوچھا کہ میں فلاں کے بیٹے سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کیسا ہے، تو یہ مجبوری ہو تو پھر تو بتانا پڑے گا کہ وہ نشے کا عادی ہے، تو اپنی بیٹی کو اس دلدل میں نہ پھینکیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی ضرورت شرعی نہیں تھی، کوئی اخلاقی ضرورت نہیں تھی، تو اس کے بغیر کسی کے عیب کو چھالنا، لوگوں کو اس سے بدظن کرنا، اس سے نفرت دلانا اور خام خواہ اس کی آبرو ریزی کرنا، یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگرچہ غیبت عام ہو گئی ہے اور عام ہونے کی وجہ سے اس کو عیب نہیں سمجھا جا رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ عیب نہیں رہا، یہ پھر بھی عیب ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، غیبت بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور پھر بدبختی، معاشرتی قدروں کی پامالی یہ ہے کہ کسی کی بدخوئی کرنا، یہ تو معمول زندگی لوگوں کا بن ہی گیا، لوگوں کی بیٹیوں کے تبصرے لوگوں کی مجلسوں میں آ جاتے ہیں۔ یہ کتنی بد نصیبی ہے کہ کسی کے گھر کی باتیں وہ 100% درست ہی کیوں نہ ہو، اس کی بیٹی کا تذکرہ، ماں بہن کی باتیں چوپالوں میں، بیٹھکوں میں، مجلسوں میں گونجتے ہوئے کہکہوں کی صورت کے اندر
بیان ہو تو ذرا بتائیے کہ وہ معاشرہ کوئی معاشرہ ہے؟ آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیز دکھلائی گئی کہ تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں۔ اپنا معاشرہ تشدد اور افتراق کا شکار ہو کے رہ گیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ بریکنگ نیوز کے نام سے جس طرح سے چینلز کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی عزت کو اچھالنا قرار پا رہا ہے اور اس کا کیا نقصان اس معاشرے میں ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ برائی کو نشر کرنے سے برائی کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، اور لوگ گناہ میں دلیر ہوتے ہیں، اور اگر اس کو بیان کرنا ناگزیر بھی ہو جائے تو اس کو 100 پردوں میں ملفوف کر کے بیان کرنا چاہیے۔ ایک زمانے میں اگر کوئی ایسی خبر لگتی بھی تھی تو لکھا ہوتا تھا نون اور میم، نام نہیں لکھا ہوتا تھا۔ دونوں قابل اعتراض حالت میں پائے گئے اور پولیس نے موقع پر گرفتار کر لیا۔ تو نون اور میم لکھا ہوتا اور قابل اعتراض حالت، بس یہی ہوتا۔ اور اب یہ بریکنگ نیوز کے چکر کے اندر کیمرہ لے کے اندر گھس جاتے ہیں اور قوم کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور ہم اگر میڈیا پہ آئیں اور دیکھیں تو لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، اچھائیاں نہیں ہیں۔ تو میں ایک دفعہ ایک میڈیا کے ساتھی سے کہا کہ نیوز ویلیو صرف برائی ہی کی کیوں ہے، نیوز ویلیو اچھائی کی کیوں نہیں ہے؟ اچھائی کو بیان کیا جائے، برائی کو بیان کرنا مقصود بھی ہو تو اس کے لیے ملفوف لفظ ہونے چاہیے۔ آپ سورہ یوسف پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کا اسلوب دیکھ سکتے ہیں، پوری سورت کے اندر منفی کرداروں کا نام نہیں ہے، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہوں یا عزیز مصر کی بیوی ہو، ان کا کنایے سے ذکر کیا گیا۔ اور جو مثبت کردار تھے، سورہ یوسف اٹھا کے دیکھیے، بار بار یوسف صدیق کے لفظ آ رہے ہیں، یوسف یوسف کی پکار آ رہی ہے، حضرت یعقوب کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اچھے کرداروں کو ابھارا جائے اور برے کرداروں کا ذکر کرنا بھی ہو تو ملفوف طریقے سے، تو معاشرے میں صالحیت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب ہمارا مقصود ریٹنگ ہو، ہمارا مقصود پیسہ ہو، ہمارا مقصود بیرونی نادیدہ ہاتھوں کا ایجنڈا ہو، تو پھر ہم ہوش و حواس میں نہیں ہوتے، پھر جو ہم سے کروایا جاتا ہے ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بد نصیبی ہے اور یہ دردناک کہانی ہے۔ جس سے آپ حسد کر رہے ہیں اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا آپ پسند نہیں کرتے، اس کو کوئی بھی عزت ملتی ہے یا کوئی مالی آسودگی ملتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ اس نعمت کا زوال چاہتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ وہ نفرت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جو آپ کے اندر انتقام کی آگ کو اس قدر بھڑکا دیتی ہے کہ آپ ہر لمحہ اس کو نقصان پہنچانے کے منصوبے تراشتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے دل کو، اپنے سینے کو کینے سے محفوظ رکھنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معاف کر دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے، اور اپنے دل میں اس کے لیے اس طرح کا کوئی منصوبہ آنے بھی پائے تو اس کی نفی کی جائے، حسد کو پرورش نہ پانے دیا جائے۔ بے کینہ سینہ یہ مومن کی زندگی کا جمال ہے، جس سے آپ بدلہ لینے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دن رات کوشاں رہے، منصوبہ سازی چلتی رہے، اور اس کو اذیت دینے کے درپے رہیں، تو یہ کینہ ہوتا ہے۔ تو اپنے سینے کو بے کینہ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ معاف کر دیجیے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں برادری میں، خاندان میں، اعزاء و اقربا میں، آپ کے کاروباری دوستوں میں، کہ جن کی شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آپ ایک فاصلے سے رہنا چاہتے ہیں، وہ ایک امر آخر ہے،
وہ کینے کے زمرے میں نہیں آتا. یا کسی نے آپ کو کوئی ایسی اذیت دی کہ جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ کو اذیت بھرے لمحے یاد آ جاتے ہیں، تو ایسے شخص سے پہلو تہی کر لینا اور تھوڑے فاصلے پہ رہنا یہ کینہ نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وحشی سے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، ایک سمت بیٹھا کرو، جب تم سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ اللہ کے بندے تو دشمنوں کے لیے بھی سینوں میں کشادگی رکھتے ہیں، اور ہم اپنوں کو توڑنے میں لگے رہیں اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر کر کے امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو کیا ہمارے پہ ہمارے آقا خوش ہو سکتے ہیں؟ شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کر دن تنگ، تو را کے میسر شوادی مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. سعدی شیرازی کہتے ہیں ہم نے تو سنا تھا کہ جو مردان خدا ہیں وہ دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے. تو کیسا صوفی ہے، تو کیسا مولوی ہے، تو کیسا پیر ہے، تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اپنوں کے خلاف جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے اور نفرت کے الاؤ تو نے جلائے ہوئے ہیں اور گلی گلی نفرتوں کی آگ جل رہی ہے. تو کینہ اس امت کو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے درس دیتے ہوئے کہا کہ مشاہن جو کینہ توز ہو، جس کا سینہ گدلا ہو، میلا ہو، تو ایسی بابرکت رحمتوں سے وہ شخص محروم رہتا ہے. اس لیے اپنے اندر کشادگی پیدا کریں. میرا اور آپ کا سینہ منور اور تابہ ہونا چاہیے. کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. اس دنیا کے اوپر ہونے والا پہلا جرم، پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو شیطان نے، ابلیس نے، عزازیل نے انکار کر دیا. ابا واستکبر وکان من الکافر، اس نے انکار کیا بوجہ تکبر. اور اللہ نے کہا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو نے کیوں انکار کیا، کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو وہ دلیل لے کے کھڑا ہو گیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میرے مالک مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. مٹی کو پھینکے تو اوپر سے نیچے آتی ہے اور آگ بھڑکتی ہے. تو کہا آگ افضل ہوئی، مٹی مفضول ہوئی، تو افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرتا؟ ایک دلیل لے کے کھڑا ہو گیا. اللہ چاہتا جل شانہ تو اس کی دلیل کے بخی ادھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ اس کو جواب دیا جائے، بلکہ کہا نکل جا میرے دربار سے. قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا اور ذلت و رسوائی کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا. تکبر نے عزازیل کو، جو معلم الملکوت تھا، معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، اس کو کس گڑھے میں پھینک دیا. تو ایک انسان کو زیبا نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. تکبر کی کوئی صورت اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کریم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین، جو ٹخنوں کی جگہ ازار سے، تہبند سے جو ہے وہ ڈھمپ جائے تو وہ جگہ جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی. تو عرض کی حضور میرا پیٹ بزرگ ہے جس کی وجہ سے سلوار ڈھلک کے جو تہبند ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ تم اس سے بری ہو، اس لیے کہ بوجہ تکبر نہیں ہے. تو بوجہ تکبر اگر کوئی شخص اپنی شلوار کو، اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو نیچے لٹکائے تو وہ جہنم کی آگ کے اندر وہ اتنی جگہ جلائی جائے گی. اللہ اکبر. جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکائے تو وہ برستی رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو عورتیں اپنی شلوار کو، پاجامے کو اوپر رکھتی ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں آتی ہیں. مرد کو حکم ہے کہ وہ تہبند کو، اپنی شلوار کو اوپر کرے تاکہ ٹخنے ننگے ہوں، اور عورت کو حکم ہے کہ وہ نیچے کرے تاکہ ٹخنے ڈھانپے جا سکیں. عجیب فلسفہ ہے. عورت کو جو حکم دیا ہے کہ تم نیچے کرو وہ اوپر کو کھینچ رہی ہے، اور مرد کو حکم دیا ہے کہ تم اوپر کرو تو وہ نیچے کو جو ہے وہ اس کو لٹکا رہا ہے. جس طرح یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنی ہے. تو تکبر اللہ کو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے. قیامت کے دن
جب سور پھونک دی جائے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل سے کہے گا کون باقی ہے، تو وہ کہے گا مالک میں باقی رہ گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ موت تم بھی آغوش موت میں چلے جاؤ، تو وہ بھی جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، اب کوئی موجود نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر خطاب فرمائے گا، تو خطاب یہی ہوگا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کون سر اٹھا سکے گا؟ آج تو دنیا کے کتنے جھوٹے خدا بنے پھرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بغیر چرخ کا پہیا ہی نہیں گھومتا، دنیا چل ہی نہیں سکتی، پھر سارے سوئے ہوئے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا، سارے جو ہے وہ زمین کے اوپر سوئے پڑے ہوں گے، آغوش موت میں ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا ان الملک، میں ہی بادشاہ ہوں، کبریائی میرے لیے ہے، تکبر مجھے زیبا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے میں اس کو آتش دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگیوں میں تقوی کا نور پیدا کر دے اور ہمیں اس طرح سے زندگی بسر کرنے کی توفیق دے جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم ایک نسبت سے عزیز روزگار بن گئی، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کے ایک نہیں 3 حوالے ہیں۔ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخری۔ ایک نسبت تو یہ کہ وہ امام اولین و آخری رحمت للعالمین کی صاحبزادی ہیں، پارہ قلب محمد ہیں صلی اللہ۔ ارشاد فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور کو ملنے آتی تو آقا کریم اٹھ کے استقبال کرتے، فاجلسھا فی مجلسہ، اور اپنی مسند پر بٹھاتے، مرحبا کہہ کے استقبال کرتے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ کیا پیار تھا! جب کہیں سفر پہ جانا ہوتا تو سب سے آخر میں سیدہ پاک سے ملتے، اور جب سفر سے واپس لوٹتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک سے ملتے، تاکہ درمیان کے اندر جو فراق کے لمحے ہیں وہ کم سے کم۔ کوئی باپ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی بیٹی سے محبت نہ کرتا ہو، باپ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں بیٹیوں سے، لیکن جو پیار حضور کو سیدہ فاطمہ سے تھا وہ انوکھا ہی پیار تھا۔ اور دوسرا شرف بانوئے آن تاجدار حل آتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز، عزت، عظمت اور شرف یہ ہے کہ یہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں۔ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلہ سالار عشق۔ ماں ہیں تو اس کی جو عشق کے قافلے کا سالار ہے، جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، مرکز کے گرد پرکار گھومتی ہے۔ عشق کی پرکار جس وجود کے گرد گھومتی ہے اس کا نام حسین ابن علی ہے، اور حسین کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا نسبتیں دیکھیے، سیدہ فاطمہ تو زہرا کا بابا نبیوں کا امام، سیدہ فاطمہ تو زہرا کا شوہر ولیوں کا امام، سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی اپنی عظمت سنی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے خود ہی فرمایا، حذیفہ سنو، یہ میرے پاس فرشتہ کھڑا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا، آج یہ پہلی مرتبہ دنیا پہ آیا ہے، اور اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے۔ ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے، اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ یار یہ شرف تو دیکھو، کائنات کی کسی عورت کو نصیب ہوا، باپ نبیوں کا امام، شوہر ولیوں کا امام، اور بیٹے جنتی جوانوں کے امام،
اور خود جنتی خواتین کی سردار. نبی کے گھر کی ہے عظمت، نبی سے سنتے ہیں. علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. اور اقبال تو یہاں جھوم اٹھتا ہے، کہا کہ تو نے جس انداز سے تربیت کی، ادب پر وردائے صبر و رضا، آسیہ گرداں و لب قرآن سرا. اے فاطمہ کیسا تیرا انداز تربیت ہے، ہاتھوں سے چکی پیس رہی تھی اور لبوں پہ قرآن کے نغمے جاری. جب مائیں چکی پیستے ہوئے قرآن پڑھیں تو بیٹے حسین ہی ہوں گے. جب مائیں جو ہے وہ 14 پاروں کی تلاوت کر کے پھر بچے کو دودھ پیش کریں تو بیٹے قطب الدین بختیار کاکی کی صورت میں نمودار. مائیں جب درہم و دینار سی کر کے آستین میں ساتھ تاکید کریں کہ بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، جو مرضی ہو جائے، تو بیٹے پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی صورت میں ہی نمودار. مائیں جب مائی راستی کی صورت میں ہوں اور بیٹے کے مسلح کے نیچے شکر رکھیں تو پھر بیٹا فرید الدین گنجے شکر بن کے نمودار ہی ہوتا ہے. اور جب ماں کھانا تیار کرتے ہوئے تھرکتی ہوئی تصویروں کو دیکھ رہی ہوگی تو پھر بیٹے اداکار تو بن سکتے ہیں، غلام محمد نہیں بن سکتے. تو ماؤں کی تربیت اثر پذیر ہوتی ہے. اچھی مائیں اچھے بیٹوں کی نہضت کی ضامن اور نشت کی ضامنہ ہوا کرتی ہیں. اس لیے اچھی ماؤں کی تربیت لازم ہے. اور سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا قیامت تک آنے والی خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں. اور وہ نمونہ حیات خواتین اگر اختیار کرتی ہیں تو ایک اچھی امت کی نشت کی ضمانت پیدا ہو. کہ ان مقاصد جلیلہ کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے جو مومن کی زندگی کا مقصود ہے. اور اگر کوئی شخص کھانا پینا تو ترک کر دیتا ہے لیکن ان امور سے نہیں رکتا جن امور سے روکنا ان روزوں کا مقصود تھا تو اس کا روزہ نہیں کہلاتا. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جس نے جھوٹ اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا، جھوٹے کام ترک نہیں کیے، اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ کو منظور نہیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوک اور پیاس کاٹے. روزے میں تو ان امور سے بھی روک دیا گیا جو امور عام زندگی میں جائز تھے، جو مشروع تھے، مباح تھے، لیکن روزے میں ان جائز مباح امور سے بھی منع کر دیا گیا. طیب اور طاہر کھانے، خوبصورت مشروب، ان سے روک دیا گیا. آپ آب زمزم بھی نہیں پی سکتے جبکہ وہ متبرک پانی ہے. شہر مدینہ میں بیٹھ کر شہر مدینہ کی پکی ہوئی کھجوریں بھی آپ نہیں لے سکتے اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں. تو روزے میں آپ کو متبرک چیزیں کھانے سے بھی روک دیا گیا، متبرک مشروب پینے سے بھی منع کر دیا گیا. تو مجھے بتائیے، جو رب آپ کو متبرک، مشروع اور پاکیزہ کھانوں سے بھی ایک مخصوص وقت کے لیے روک رہا ہے، تو جن امور سے عام زندگی میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا، ہمارے رب نے ہمیں منع کیا، تو اگر روزے کے دوران ہم وہ امور بجا لائیں